عصر حاضر میں علم و معرفت اور حکمت کے آسمان پر نگاہ دوڑائی جائے تو جو چند نام ہمارے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں، جو خزاں رسیدہ موسم میں بہاروں کے مزدہ جاں فضا کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور روح کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، جن کے فرمودات اقوام عالم کے لیے کامیابی کی ضمانت قرار پاتے ہیں، ان میں جو نام سر فہرست نظر آتا ہے وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری 19 فروری 1951 کو پاکستان کے شہر جھنگ میں پیدا ہوئے۔ بچپن کی ابتدائی تعلیم سیکرڈ ہارٹ اسکول سے حاصل کی، یہیں سے انگریزی ذریعہ تعلیم سے آپ جدید تعلیم سے روشناس ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے والد ڈاکٹر فرید الدین جو ایک ممتاز عالم دین اور نامور طبیب تھے، انہوں نے آپ کی اسلامی تعلیم و تربیت کا خوب اہتمام کیا، اور آپ کے قلب و باطن میں روایتی اسلامی اقدار اور صوفیانہ اصولوں نے گھر کر لیا۔ آپ نے سائنسی مضامین کا بھی مطالعہ کیا اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پنجاب یونیورسٹی کی عظیم علمی درسگاہ سے بالآخر قانون کی تعلیم حاصل کی، اور ایم اے علوم اسلامیہ میں نمایاں کارکردگی پر انہیں گولڈ میڈل دیا گیا۔ 1974 میں LLB کی ڈگری حاصل کی، بعد ازاں کچھ عرصہ ایڈوکیٹ کے طور پر پریکٹس کی۔ 1978 سے 1983 تک پنجاب یونیورسٹی میں تدریسی فرائض سر انجام دیے، اور پھر اس یونیورسٹی سے اسلامی نظام تعزیرات اور فلسفہ کے موضوع پر قانون میں ڈاکٹریٹ کی۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے شیوخ و اساتذہ میں جو محترم ہستیاں شامل ہیں، ان میں السید طاہر علاء الدین القادری الگیلانی، فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری، محدث حرم الشیخ علوی بن عباس المکی المالکی، الشیخ ضیاء الدین احمد القادری المدنی، الشیخ حسین بن احمد العسیران، الشیخ سید محمد بن علوی بن عباس المالکی المکی، الشیخ سید عبد المعبود جیلانی المدنی، الشیخ سید محمد الفتح بن محمد المکی القطانی، محدث اعظم علامہ شیخ سردار احمد قادری، علامہ سید ابو برکات شاہ محدث الوری، علامہ سید احمد سعید کاظمی امروہی، علامہ عبد الرشید رضوی قادری اور ڈاکٹر برہان احمد فاروقی شامل ہیں۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے 1981 میں ادارہ منہاج القرآن کی بنیاد رکھی، جس کا افتتاح عظیم روحانی شخصیت اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے شیخ اور روحانی سرپرست پیر سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی نے اپنے دست اقدس سے کیا۔ منہاج القرآن کا مرکزی سیکریٹریٹ لاہور میں قائم کیا گیا۔ اس کی ہمہ گیر سرگرمیوں کا دائرہ فلاحی، تعلیمی اور ثقافتی اور روحانی گوشوں پر محیط ہے۔ اسے دنیا کی سب سے بڑی غیر حکومتی تنظیم ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 30 سال سے بھی کم عرصہ میں منہاج القرآن نے دنیا کے 74 سے زائد ممالک میں تنظیمی نیٹ ورک قائم کیا۔ ادارہ منہاج القرآن کے قیام کے ساتھ ہی 1981 کی دہائی میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے پاکستان کے کونے کونے اور دنیا بھر میں اپنے دعوتی، تبلیغی اور تنظیمی دوروں کا آغاز کیا۔ منہاج القرآن قائم کرنے کے عظیم تر مقاصد میں سے ایک مسلم اور غیر مسلم دنیا کو اسلام کا اعتدال پسند، متوازن اور روشن چہرہ دکھانا اور اس کے امن پسندانہ تحمل و برداشت کے ہمہ گیر آفاقی اصولوں پر زور دینا تھا۔ اپنے آغاز ہی سے شیخ الاسلام کا مشن انتہا پسندی اور تنگ نظری کو لگام دینا اور دہشت پسندی کے اسباب کو ختم کرنا قرار پایا۔ ایک ایسا موضوع جو 9/11 کے بعد اسلامی نقطہ نظر کے نمائندوں اور ترجمانوں کے ہاں فیشن کا درجہ اختیار کر گیا ہے، شیخ الاسلام روز اول سے اس نظریے پر قائم ہے۔ The word Islam, as far as its origin and etymological basis is concerned, it means peace, to provide the peace, to be in peace, and to let others live in peace. This is what Islam means. And Islam essentially is against any kind of conflict that would be detrimental to the benefit of humanity.
Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam stated, "Khairul Islam ifsha'u salam." The best of Islam is to promote and spread the peace. This is the best character in Islam. منہاج القرآن کی اور بہت سی ذیلی تنظیمات بھی قائم کی گئی ہیں، جن میں علماء کرام کے لیے منہاج القرآن علماء کونسل، نوجوانوں کے لیے منہاج یوتھ لیگ، طلبہ کے لیے مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، وکلاء کے لیے پاکستان عوامی لائرز موومنٹ شامل ہیں، اور سب سے بڑھ کر منہاج القرآن ویمن لیگ ہے، جو پاکستان کی کسی مذہبی تنظیم سے وابستہ خواتین کی پہلی تنظیم ہے۔ یہ مردوں کے بالادست معاشرے میں عورتوں کی بھرپور شرکت کے ساتھ خواتین کے حقوق اور مفادات کی پاسبان اور محافظ ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے جیسے آپ اپنے گھر کو صاف کرتے رہیں، روزانہ صاف کریں، روزانہ دھوئیں، گھر کو روزانہ دھوئیں، اور کوئی شخص ہر روز آ کر آپ کے دروازے کے باہر گندگی کا، غلاظت کا کوڑا پھینک جائے، ڈھیر پھینک جائے، اور گلی میں محلے میں گندگی غلاظت کے ڈھیروں کے ڈھیر لگتے جائیں، پورا کا پورا معاشرہ اور پورا محلہ تعفن کا شکار ہو رہا ہو، گندگی پھیل رہی ہو، بیماری کے جراثیم پھیل رہے ہوں، اور وہ جراثیم ہر گھر میں جا رہے ہوں اور آپ کے گھر میں بھی آ رہے ہوں، اور کوئی آپ سے یہ کہے اور آپ جھگڑا کریں، کوئی کہے بھئی آپ کو باقیوں کے ساتھ کیا معاملہ، آپ اپنے گھر کو صاف کرتے رہیں اور اللہ اللہ کریں۔ آپ اپنے گھر کی روزانہ صفائی کریں، کس نے روکا ہے آپ کو؟ کس نے؟ گھر کے اندر روزانہ صفائی کریں، باہر کیوں ٹانگ اڑاتے ہیں؟ گلی میں کوئی گند پھینک جائے یا خوشبو پھینک جائے، ڈھیر لگ جائیں گندگی کے، کچھ ہوتا پھرے، دوسرے کے کام میں کیوں ٹانگ اڑاتے ہیں؟ دوسروں کو گھروں میں جراثیم جا رہے ہیں، آپ کیوں ٹانگ اڑاتے ہیں؟ کوئی بیمار ہو رہا ہے، آپ کو کیا غرض؟ آپ اپنے گھر کی صفائی رکھیں۔ آپ سارے احباب سوچ کر مجھے جواب دیں اور پوری ایمانداری کے ساتھ جواب دیں، آپ کو یہ طرز عمل قبول ہوگا؟ جی ہوگا؟ آپ جواب دیں گے، یہ جواب دیں گے، خدا کے بندے میں ہر روز گھر صاف کرتا ہوں، سینکڑوں روپے روزانہ گھر کے اندر صفائی پہ لگاتا ہوں، مگر باہر گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، وہ گندگی کی ساری بدبو اندر آ جاتی، تو میری صفائی نہیں رہتی، میں اس صفائی کو کیا کروں؟ گندگی کے ڈھیر اندر آ رہے ہیں، بدبو اندر آ رہی ہے، جراثیم اندر آ رہے ہیں، تعفن اندر آ رہا ہے، امراض اندر آ رہی ہیں، ذہن برباد ہو رہے ہیں، تو دوسروں کے گھر تو برباد ہو ہی رہے ہیں، گلی کوچے تباہ ہو ہی رہے ہیں، مگر میرا گھر بھی کہاں بچ رہا ہے؟ میرا گھر بھی تو نہیں نہ بچ رہا اس کے اثرات سے، اور سارا محلہ بھی گندگی کی لپیٹ میں ہے۔ تو آپ کیا اس پر زندگی گزارنے کو تیار ہوں گے کہ ٹھیک ہے گھر کے اندر کی صفائی میں کرتا رہوں، باہر کوئی گند ڈالے، کچھ کرتا رہے، اس کی پرواہ نہ کریں؟ قبول ہے آپ کو؟ دوستو بالکل اسی طرح ایک انسان کا وجود ایک ریاست اور معاشرے کے اندر اس کے ذاتی گھر کی مانند ہے، اور پورا معاشرہ اور پوری سلطنت ایک محلے کی مانند ہے۔ آپ ہر روز نماز پڑھ کر اللہ اللہ کی ضربیں لگا کر اپنے اندر کے گھر کو صاف کرتے رہیں، باہر کا سارا معاشرہ پلیتی کا گھر بن رہا ہے، گندگی ہے، تعفن ہے، کفر ہے، منافقت ہے، ظلم ہے، رشوت ہے، بے روزگاری ہے، بے دینی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، فحاشی ہے ٹی وی پر، اریانی ہے ٹی وی پر، اللہ کی نافرمانی ہے، بے دینی ہے، ظلم ہے، پورا معاشرہ کفر کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر صفائی کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ آپ کا اللہ اللہ کرتے رہنے سے جب پورے معاشرے میں کفر کی غلاظتیں جنم لے رہی ہیں، نہ آپ کے اندر کا گھر صاف رہے گا، نہ پورا معاشرہ صاف رہے گا۔ اے اہل ایمان، جس طرح آپ اپنے گھر کے اندر کی صفائی جاری رکھ کر گلی کوچوں اور محلے کی گندگی کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے نا جی بدبو آتی ہے، وہاں آپ کے جسم کا معاملہ ہے کیا؟ اسی طرح ایمان یہ چاہتا ہے کہ نادان لوگوں، اللہ اور اللہ کا رسول یہ گوارا نہیں کرتا
کہ ایک بندہ اپنے من کو نمازوں سے صاف کرتا پھرے، اپنی تبلیغوں میں لگا رہے اور معاشرے پر نظام کفر کا رہے، اللہ کی نافرمانی کا رہے۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارا مال و دولت اور سرمایہ جو تم محنت کر کر کے صبح و شام خون پسینہ ایک کر کر کے کماتے ہو، وہ بھی ایک طرف۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہارا کاروبار، تمہاری تجارت جس میں تمہاری جان لٹکی رہتی ہے اور تمہیں اس میں گھاٹے کے پڑ جانے کا خدشہ رہتا ہے کہ کہیں سودے میں نقصان نہ ہو جائے، وہ تجارت جس کے گھاٹے سے ڈرتے رہتے ہو۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہاری بنائی ہوئی رہائش گاہیں، مکانات اور کوٹھیاں جنہیں آسائش والے مکان بناتے اور دیکھ دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہو، پسند کرتے ہو، فرما دو میرے محبوب اگر یہ سارے رشتے، یہ ساری خونی نسبتیں، یہ کمائی ہوئی ساری مال و دولت، یہ کاروبار و تجارت اور یہ خوبصورت بنائی ہوئی رہائش گاہیں، یہ ساری دنیا اگر تمہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر دنیا کی یہ ساری محبتیں 3 محبتوں سے بڑھ جائیں، کون سی 3 محبتیں؟ اللہ کی محبت سے بڑھ جائیں، اللہ کے رسول کی محبت سے بڑھ جائیں، اور اس کے دین کی خاطر جہاد کی محبت سے بڑھ جائیں۔ اللہ کی محبت سے یہ ساری محبتوں کو اللہ پاک نے جمع کر کے ایک ترازو میں رکھ دیا، ایک ترازو انسان کی زندگی کو ایک ترازو بنا دیا، ایک پلڑے میں ماں باپ کی محبت رکھ دی، اولاد کی محبت رکھ دی، بھائی بہنوں کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، خاندان کی محبت، عصبیتیں محبتیں جمع کر کے رکھ دی، گھر بار کی محبت رکھ دی، کاروبار و تجارت کی محبت رکھ دی، سرمایہ و دولت کی محبت رکھ دی، ایک پلڑے میں ساری محبتوں کو جمع کر دیا۔ ادھر رب کائنات نے اپنی محبت کو رکھا اور فرمایا لوگو تمہارا من ایک ترازو ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجاہل عارفانہ کی ضرورت نہیں ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من کے اندر غوطہ زن ہو جاؤ، گریبان میں جھانکو، ایک لمحے کے لیے آنکھ بند کرو، دیکھو کہ تمہارے من کے ترازو کے ایک پلڑے میں اللہ کی محبت پڑی ہے، ایک طرف تمہارے سب رشتوں اموال کی محبت پڑی ہے، دیکھو ایمان سے اگر یہ محبت کا پلڑا بھاری ہے تو سمجھ لو کہ تم نے خدا کی محبت سے بغاوت کر دی۔ ورسولہ، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کی محبت رکھ دو، پھر ان ساری محبتوں کے ساتھ موازنہ کرو، کسی اور سے فیصلہ لینے کی ضرورت نہیں، اپنے من میں جھانکو، اپنے احوال و کیفیات کا مطالعہ کرو، روز مرہ کیفیات کو اپنے من کو جھنجھوڑو، یہ من جو غفلت کی نیند سو گیا ہے، مادیت کی یلغار نے، مغربیت کی یلغار نے، حرص و ہوس کی یلغار نے، نفسانیت کی یلغار نے، انانیت کی یلغار نے ہمارے اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو کاٹ ڈالا ہے۔ دوستو اتنی گرد پڑ گئی ہے ہمارے ایمان پر، اگر ہم سال ہا سال تک گرد کو جھاڑتے رہیں تب جا کر ایمان کی چنگاری پھر چمکے گی۔ من کے ترازو کو تولو، اگر رسول کی محبت سے یہ محبتیں بڑھ جائیں سمجھو رسول سے بغاوت کر دی۔ وجہاد فی سبیلہ، پھر اللہ کے دین میں جو جہاد ہے، مجاہدہ، اس محبت کو تولو، اگر اللہ کے دین کے لیے جہاد کی محبت سے یہ محبتیں بڑھ جائیں تو سمجھو اللہ کے دین سے بغاوت کر۔ وتربصوا، اگر یہ محبتیں اللہ کی محبت سے، اللہ کے رسول کی محبت سے، اللہ کے دین کی محبت اور جہاد کی محبت سے بڑھ جائیں، فتربصوا، پھر عذاب کا انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامر، پھر اللہ کی طرف سے اترنے والے عذاب کا انتظار کرو۔ جو کچھ ہمارے ساتھ بیت رہا ہے
یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ ہر روز سینکڑوں گلے کٹ رہے، نہ گھر کے اندر اس قوم کو سکون ہے، نہ باہر سکون ہے، نہ کسی کی عزت محفوظ، نہ جان و مال محفوظ، نہ کاروبار تجارت محفوظ، نہ سڑک پر کوئی جاتا ہوا محفوظ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ آئے گا جس زمانے کو حرج کہا جائے گا۔ کیا حرج؟ صحابہ کرام نے پوچھا آقا وہ زمانہ حرج کیا ہوگا؟ فرمایا کثرت القتل، میری امت میں قتل بڑھ جائیں گے۔ اور آقا اس قتل کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا کیفیت یہ ہوگی نہ مارنے والے کو پتا ہوگا کہ میں اس غریب کو کس لیے قتل کر رہا ہوں، اور نہ مرنے والے کو پتا ہوگا کہ کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا ہو۔ یعنی اجرتی قاتل ہوں گے۔ کیا؟ اجرتی قاتل ہوں گے اور اجتماعی قتل ہوں گے۔ ہر روز ایک یلغار سے 10 قتل ہو رہے ہیں، کسی راہ چلتے مقتول کو خبر نہیں کہ میں کس جرم میں مارا گیا، اور مارنے والوں کو خبر نہیں کہ اس نے میرا بگاڑا کیا تھا، میں کیوں مار رہا ہوں۔ قاتل اجرت پر ہے، مقتول مظلوم ہے۔ یہ زمانہ حرج۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا آقا اس فتنے کے زمانے میں ایمان کس کا بچے گا؟ کون لوگ اچھے ہوں گے؟ فرمایا جب یہ فتنے کا دور آ جائے تو ایمان ان کا بچے گا صرف وہ شخص ایمان بچا لیں گے کہ جو اللہ کے دین کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے دین میں خرچ کرتے ہوئے جہاد کر دے گا، ان کا ایمان بچ جائے گا، وہ محفوظ ہو جائے گا۔ میں نے جو اس عمر میں جو آقا علیہ السلام نے جو خیرات دی اور اس خیرات میں عمر اسی کام پہ صرف کر دی اور صرف کر رہا ہوں کہ لوگوں زبان سے کلمہ پڑھو اور دلوں میں نالین مصطفیٰ کو سجا لو، توحید و رسالت کی شہادت دو اور نالین مصطفیٰ کی تکریم اور محبت کرو۔ یہ جس کے پاس یہ تعلق اور نسبت اور جوڑ آ گیا وہ جنتی ہو گیا۔ اس لیے تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر منہاج القرآن کے وابستگان سن لو، روکھی روکھی واہ نہ کیا کرو، حضور کے عاشق بن جاؤ، حضور کے عاشق بن جاؤ، میرے آقا کے عاشق بن جاؤ۔ ایسے عاشق بنو آقا کے نام پر باری باری جاؤ، میرے آقا کی شکل و صورت پہ باری باری جاؤ، آقا کے ایک ایک منہ مبارک پر باری باری جاؤ، آقا کے سراپا پر، آقا کے تن انور پر، آقا کی تعریف پر، آقا کی توصیف پر، آقا کی نعت پر، آقا کے لباس پر، آقا کے ذکر پر، آقا کی نعت پر، آقا کے مدینہ پر، گلی کوچوں پر، آقا کے جوڑوں پر۔ بس ایسے بنو کہ تمہارا جینا بھی محمد کے لیے ہو، تمہارا مرنا بھی محمد کے لیے ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے قرآن مجید کا حوالہ پورا دے دیا ہے، گھر جا کے اٹھائیے قرآن مجید کو پڑھیے۔ 17واں پارہ اور یہ آیت نمبر 40 بیان کر رہا ہوں سورہ حج کی، سورہ حج کی آیت نمبر 40، 17 پارہ۔ گھر جا کے پڑھیے، مطالعہ کیجئے تاکہ پتہ چلے بے قادری صاحب کچھ بات اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، یہ صرف اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اے قوم کب تجھے قرآن کا شعور نصیب ہوگا؟ قرآن مجید تو کھول کھول کر ساری حقیقتیں بیان کر رہا ہے، مگر یہ قوم ہم سب مل کر قرآن پر ظلم کر رہے ہیں۔ ہم نے فقط قرآن کو چومنے کے لیے رکھا ہے، فقط قرآن کو غلاف میں بند کر کے کبھی کھول کر زیارت کے لیے رکھا ہے، اور قرآن کو سمجھے بغیر فقط تلاوت کے لیے رکھا ہے، اور سال کے بعد تراویح میں پڑھنے اور سننے کے لیے رکھا ہے۔ اے پاکستانی قوم کب وہ دن آئے گا جب تو آگے بڑھے گی اور قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرے گی، قرآن کا مضمون سمجھنے کی کوشش کرے گی، اور جو بات اللہ قرآن کی زبان میں ہمیں پہنچا رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرے گی، اور قرآن کی کہی ہوئی بات کو سمجھ کر
عمل کی کوشش کرے گی. اور وہ دن کب آئے گا جب قرآن کے پیغام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ قوم ہر قربانی کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی، نعرہ انقلاب بلند کرے گی، سراپا جہاد بن جائے گی، بے دینیت سے ٹکرانے پر تیار ہو جائے گی اور نظام کفر اکھاڑ کے پھینک دینے اور قرآن کا نظام دنیا پر بپا کرنے کا فیصلہ کر لیا. سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، وہ فرماتے ہیں دل دنیا میں مشغول رہیں، دل حب دنیا میں، جاہ و منصب دنیا میں، مال و دولت دنیا کے حرص میں، طلب دنیا میں، جب تک دل گم رہیں، گمراہ رہیں، بھولے بھٹکے رہیں، دلوں کو رکت نہیں ملتی اور آنکھوں کو گریہ نہیں ملتا. سیدنا مولا علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا کہ دلوں کو نرم کرنے اور اللہ سے لو لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ سے لو لگانے اور دلوں کو نرم کرنے کا طریقہ بھی گریہ و بکا ہے. اور گریہ و بکا اس کو نصیب ہوتا ہے جو اس دنیا کی حقیقت سمجھ جاتا ہے. آپ نے فرمایا سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے کہ لوگوں، الدنیا حلم والاخترار بہا ندم، یہ دنیا ایک خواب ہے، جاگو اس خواب سے. اور اس دنیا کا مخلوق کے اندر دھوکہ کھانا اپنے آپ کو آخرت میں شرمندہ اور نادم کرنے کے مترادف ہے. پھر بولے مولا علی المرتضیٰ، فرمانے لگی الدنیا سوق الخسران، لوگوں دنیا خسارے کا بازار ہے. جو دنیا کا سوداگر بنا اس نے خود کو خسارے کے بازار میں ڈال کر ہلاکت خرید لی. پھر فرمانے لگے الدنیا مسرع العقول، دنیا عقلوں کا مقتل ہے، عقل کی قتل گاہ ہے. جو اس دنیا کی محبت میں فنا ہو گیا اس کی عقل جاتی رہی اور خدا کی معرفت سے محروم ہو گیا. پھر فرمانے لگے الدنیا دوحکۃ مستعیر، دوحکۃ مستعیر، یہ دنیا ادھار کا مانگا ہوا ایک مسکرانا ہے، ادھار کی مسکراہٹ ہے. جو لوگ اس دنیا کے دھوکے میں ہیں، جن کا مطمع نظر، جن کا جینا، جن کا مرنا فقط کوٹھیاں بنانا، جائیدادیں بنانا، مال دولت دنیا کو جمع کرنا، مال و زر کو جمع کرنا، عہدہ و منصب کو جمع کرنا، دنیا کی عمارت ہے، دنیا کا حرص ہے، دنیا کا لالچ ہے، دنیا کا سکون ہے، دنیا کا چین ہے، دنیا کا آرام. اور بس جن لوگوں کی آنکھیں اس دنیا سے آگے کی دنیا کو نہیں دیکھتی، قبر کی شام کو نہیں دیکھتی، قیامت کی صبح کو نہیں دیکھتی، آپ نے فرمایا وہ لوگ جان لیں الدنیا سمن آکلہ من لا یعرفہ، دنیا ایک زہر ہے، ہلاکت انگیز زہر ہے. اس زہر کو وہی کھاتا ہے جو اس کو سمجھتا نہیں کہ یہ ہے کیا، وہ کھاتا ہے. پھر فرمانے لگے کہ یہ دنیا جو اس کا شارب ہے، اس کا پینے والا، اس کو صحت نہیں دیتی. دنیا ایک ایسی شراب ہے، ایک ایسا مشروب ہے جو اس کو پیے اس کو صحت نہیں دیتی، اور جو اس کا ساتھی بنے اس سے وفا نہیں کرتی. کتنے تخت پر آئے، انجام بھول گئے، تخت انہیں چھوڑ گئے، وہ تختوں کو چھوڑ گئے. کتنے محلات آباد تھے، آج وہ محلات کھنڈرات میں بدل گئے. کتنی آبادیاں کھنڈر بن چکی. ارے اپنا زمانہ یاد کرو. آج اس ملک پاکستان پر اللہ کی ناراضگی کے کتنے اثرات ہیں. کہیں پانی بند ہے، کہیں بجلی کم ہے، کہیں روزگار کم ہے، کہیں آٹا کم ہے، کہیں مہنگائی زیادہ ہے، جان کی حفاظت نہیں، مال کی حفاظت نہیں، عزت و آبرو کی حفاظت نہیں. بم ہے، کلنگ ہے، گولی ہے، ہر طرف ایک قیامت بپا ہے. اے پاکستانیان، اے اہل اسلام، اے اہل سرزمین پاکستان، کبھی آپ روئے، اپنی گردنیں جھانک کر دلوں کو دیکھا؟
کبھی مراقبہ کر کے اپنے مولا سے دل کا تعلق جوڑ کر پوچھا کہ مولا یہ سب کچھ کیوں ہے؟ پورا عالم اسلام غلامی کی زنجیر میں جکڑا ہوا، تباہی اور بربادی۔ کبھی اہل اسلام نے سوچا کہ ہم پر کیا بیت رہا ہے امت مصطفیٰ پر؟ نہیں سوچا، سوچتے تو روتے، تائب ہوتے، اپنا قبلہ بدلتے، رخ بدلتے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ رب کے دوست نہیں ہیں، ایمان پر نہیں، اللہ ان کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرتا، ان کی اچھی بری کاوشوں کا اجر سب اسی دنیا میں دے دیتا ہے۔ اور جو رب کے دوست ہے اس نے اپنے دوستوں کے لیے اس دنیا سے کروڑ درجے بہتر حسن آخرت کا آرام سنبھال کے رکھا ہے۔ جو رب کا دوست ہو کر اس سے بے وفائی کرے اس پر دنیا تنگ ہو جاتی ہے، اور آخرت تو اس نے پہلے ہی تنگ کر لی تھی۔ یہ اسلحہ ہے، یہ ہماری طاقت ہے، ہم جنگ اس طاقت سے لڑیں گے۔ یہی کچھ تو طاقت ہے۔ اگر یہی ہمارے اندر پیدا نہ ہوئی تو جنگ لڑنے کا کوئی مقصد نہیں۔ چلے جاؤ گھروں کو، آرام سے بیٹھ جاؤ، میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، مفت میں نہیں آپ کو کٹوانا چاہتا، نہیں مروانا چاہتا، آپ کے مال نہیں لٹوانا چاہتا، آپ کے گھروں کو بھی آباد نہیں کروانا چاہتا۔ اگر چاہتے ہو کہ نتیجہ پیدا ہو تو کیا جانے قربان کرتے ہو؟ اگر رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتے جانے کیا دو گے؟ اگر اللہ کی عبادت تم اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے گردنیں کیا کٹواؤ گے؟ اگر تقویٰ کی زندگی نہیں اپنا سکتے جوانیاں کیا لٹاؤ گے؟ متقوا اللہ شرط ہے۔ اب کون ہے جو اس شرط کو مٹا دے اور پھر منزل کو پالے؟ فرمایا لعلکم تفلحون، اگر کامیابی چاہتے ہو تو تقویٰ اپنا لو۔ ہم بات مصطفی انقلاب کی کرتے ہیں اور دین اور تقویٰ ہمارے قریب سے نہیں گزرتا۔ میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، کل کو یہ نہ کہنا قادری صاحب ہم نے بڑی محنت کی مگر نتیجہ نہ ہوا۔ نتیجہ منحصر ہے تقویٰ پر، اللہ کی عبادت پر، اللہ کی بندگی پر، اخلاص پر، ریاضت پر، مجاہدے پر، سجدہ ریزیوں پر، آہوزاری پر۔ ہماری تو ساری طاقت اسی من کے اندر سے پیدا ہونی ہے، اور وہ اللہ سے تعلق کی بنا پر، تقویٰ کی بنا پر، عبادت کی بنا پر ایمان کا نور پیدا کرو۔ تحریک منہاج القرآن کے لوگوں مت سمجھو کہ تمہارا کام صرف کیسٹیں اور کتابیں لوگوں تک پہنچا دینا ہے، نہیں، تقویٰ کا نور پیدا کرنا ہے اور تقویٰ کے چراغ معاشرے میں جلانے ہیں۔ اور یہ اپنی زندگی میں جب تک انقلاب نہیں آتا اس وقت تک ممکن نہیں۔ آج کے کنونشن کے موقع پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے گریبانوں میں جا کے اپنے نفسوں کا محاسبہ کریں اور اللہ کے حضور عہد کریں اگر تحریک کو آگے چلانا ہے، اور وہ درس تقویٰ ہے، درس تقویٰ ہے، درس تقویٰ ہے۔ وصلوات، اگلا لفظ ہے قرآن کا۔ یہودیوں کے عبادت خانے ویران ہو گئے، یہودیوں کے عبادت خانے ویران ہو گئے، اور آگے درد بھرا لفظ آ رہا ہے۔ اس لفظ کو جب میں پڑھتا ہوں میرے جگر سے کوہ اٹھتی ہے، میرے دل سے کوہ اٹھتی ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، میری آنکھیں برسنا چاہتی ہیں۔ یہ جذبات بھری آگ دل چاہتا ہے معاشرے کو لگ جائے، ہر سینہ جل اٹھے، ہر تن میں آگ لگ جائے، ہر جوان اٹھ کھڑا ہو اور ہر ایک کے اندر اس شعور کی بیداری ہو جائے۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ قرآن نے بتا دیا ہے، سوا میں ہو، ویران ہو گئے۔ وبیعن، عیسائیوں کے ویران ہو گئے۔ وصلوات، یہودیوں کے ویران ہو گئے۔ چوتھا لفظ قرآن نے بیان کر دیا ہے، ومساجد، مسلمانوں اگر جہاد کے لیے نہیں اٹھو گے
اور دین مصطفی کی سربلندی کے لیے انقلاب بپا نہیں کرو گے، فاسقوں سے جنگ نہیں کرو گے، ظالموں سے جنگ نہیں کرو گے، زانیوں سے جنگ نہیں کرو گے، شرابیوں سے جنگ نہیں کرو گے، دین دشمن طاقتوں سے جنگ نہیں کرو گے، بے دینی کے نظام سے جنگ نہیں کرو گے، فحاشی سے جنگ نہیں کرو گے، عریانی سے جنگ نہیں کرو گے، کفر طاغوت کے نظام سے جنگ نہیں کرو گے، تو یاد رکھو جو کچھ یہودیوں کے ساتھ بیتا، عیسائیوں کے ساتھ بیتا، راہبوں کے ساتھ بیتا، انتظار کرو وہ کچھ تمہارے ساتھ اور تمہاری مسجدوں کے ساتھ بھی بیتے گا۔ ہائے ہائے ہائے، علماء کہاں ہیں؟ ہمارے معاشرے کے پیران کرام کہاں ہیں؟ مشائخ کہاں ہیں؟ بیعت کے سلسلے رکھنے والے کہاں ہیں؟ گدیا کہاں ہیں؟ فقیروں کہاں ہو؟ معزز پیران کرام کہاں ہو؟ مدرسے چلانے والوں کہاں ہو؟ مسجدوں کے امام کہاں ہیں؟ روحوں کی آواز، قرآن کی پکار روحوں کے کان سے سن لو۔ یہ گدیاں سلامت نہیں رہیں گی، پیر خانے سلامت نہیں رہیں گے۔ میں تو درد ہے جو سنا رہا ہوں، درد ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ بیعت کے سلسلے سلامت نہیں رہیں گے، صرف 2 نسلوں کی بات ہے۔ آج اگر طاہر القادری کی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو شاید نہ آئے، ارے 20-25 سال کی بات ہے، بیعتیں ختم ہو جائیں گی، سلسلے ختم ہو جائیں گے، خانقاہیں ختم ہو جائیں گی، مرکز ختم ہو جائیں گے، ویرانیاں ہوں گی۔ کیوں؟ اگر یہ سب لوگ مصطفیٰ کے نظام کے لیے اٹھ کھڑے نہ ہوئے۔ ایمان کا یہ تصور اس صدی میں مردہ ہو گیا تھا۔ کچھ دور مادیت نے اس پر موت طاری کر دی تھی، کچھ خارجیت نے موت طاری کر دی تھی، کچھ ریگزار عرب سے گرم گرم لو چلی، اس نے عقیدے جلا دیے تھے، کچھ ہندوستان سے اس لو سے متاثر ہونے والوں نے عشق مصطفیٰ کی شمع بجھا دی تھی، کچھ مادی دور نے، کچھ مال و دولت کی ہوس نے، کچھ بال بچوں نے، کچھ دنیا نے، غم دنیا نے، ارے تمہیں غم مصطفیٰ سے دور کر دیا تھا، عشق مصطفیٰ سے دور کر دیا تھا۔ اب پھر وقت ہے کہ پلٹ کر مصطفیٰ کے عشق کی طرف آ جاؤ۔ میرا پیغام یہ ہے، سرود رفت باز آیت کہ نہ آیت۔ علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی کہ میں جا رہا ہوں اور معلوم نہیں یہ پیغام میرے بعد کوئی سنانے والا آئے یا نہ آئے۔ میں کبھی تڑپتا ہوں کہ ہم تو چلے ہی جائیں گے، لیکن بعد میں اس امت کو کوئی یہ نغمہ سنانے والا آئے یا نہ آئے۔ کم سے کم آپ اس نغمے کو یاد رکھیں، اس کو بھلانے نہ دینا، یہ نغمہ بھولنے نہ پائے، آپ کی نسلوں میں منتقل ہو۔ اپنے گھروں سے ٹی وی، فلمیں، ڈرامے، فوش لچر پروگرام خدا کے لیے اٹھا کے پھینک دو۔ صبح و شام آپ کے گھروں میں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہو، قرآن پڑھو، نعت سنو، خطاب سنو، حضور کی سیرت پڑھو، اپنے اعمال درست کر لو، درست کر لو اپنے اعمال، اپنے احوال درست کر لو۔ معلوم نہیں پھر کوئی نغمہ سنانے والا آئے یا نہ آئے، پھر ترستے رہ جائیں گے۔ اپنے گھروں کو حضور کا چمن بنا لو، کیسٹیں لیں قرآن مجید کی تلاوت کی، گھروں میں وہ لگایا کریں، نعت پاک کی لگایا کریں، خطابات لگایا کریں، گھروں کے ماحول بدلو، گھروں کے ماحول بدلو، اور آقا سے عشق کرو۔ بھلا حضور سے بہتر کون سا ہنسی ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، میرے آقا کی زلفوں سے بہتر کس کی زلفیں ہیں؟ میری آقا کی آنکھوں سے زیادہ پیاری کس کی آنکھیں ہیں؟ میرے آقا کے رخسار سے بہتر کس کے رخسار ہیں؟ میرے آقا کے حسن سراپا سے بہتر کس کی چال ہے؟ کس کا خرام ناز ہے؟ میرے آقا کی مسکراہٹ جب مجل چاہ جاتی ہے، ایسی مسکراہٹ اور تبسم کس کا ہے؟
میرے آقا جب بولتے ہیں ایسا حسن گفتگو کس کا ہے؟ میرے آقا جب خرام ناز کرتے ہیں گلیوں میں ایسا خرام کس کا ہے؟ ایسا خرام ناز کہ وہ چلتے ہیں رب بھی ان کے چلنے کو تکتا ہے، وہ جن گلیوں پہ قدم رکھتے ہیں رب ان گلیوں کی قسم کھاتا ہے۔ ایسا خرام ناز، وہ چلتا ہوا میکدہ الوہی ہیں، الوہی میکدہ ہیں، جس سمت چل دیے ہیں ادھر بے خودی ہوئی، ان فضاؤں میں بے خودی ہو جاتی ہے۔ توڑ دو سب حسن و عشق کے جھوٹے پیمانے، توڑ دو۔ پاکستان والوں اور منہاج القرآن والوں حضور کے عشق میں فنا ہو جاؤ۔ تکبر دلوں سے نکال دو، حسد دلوں سے نکال دو، حرص دنیا دلوں سے نکال دو، غنا مال و دولت کی طلب دنیا سے نکال دو، مصطفیٰ کی طرف فقیری کی سواری پر سفر کر لو، توکل کو سواری بنا لو، عمل صالح کو زاد سفر بنا لو، تقوی کو اپنی قوت بنا لو، حسن ادب کو اپنی زینت بنا لو، اور دوڑ پڑو بارگاہ مصطفیٰ کی طرف، اور دوڑ پڑو بندگی خدا کی طرف۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، جو دنیا کی چاہت میں مرا جا رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ عزیزو، یہ چاہت تمہیں برباد کر دے گی۔ اس دنیا سے نہ کسی کو کچھ ملا نہ ملے گا۔ اس دنیا نے کسے کیا دیا ہے؟ سب کچھ خدا کی بندگی میں ہے، سب کچھ مصطفیٰ کی بندگی میں ہے۔ اپنے نفس کی راتوں کو چھوڑ دے، میرے مصطفیٰ کے دین کو راحت پہنچائے، حضور کے دین کو راحت پہنچائے، حضور کو تکلیف نہ دے۔ جو شخص حضور کے دین کی نوکری کرتا ہے حضور اس سے خوش ہوتے ہیں، اس سے حضور کو راحت ہوتی ہے۔ دین کی قدریں مٹ رہی ہیں، دین برباد ہو رہا ہے، دنیا غالب آ گئی ہے۔ اٹھو، دین کو دنیا پر غالب کر دو، دین کا جھنڈا لے کر، سنت مصطفیٰ کا جھنڈا لے کر، غلامی مصطفیٰ کا جھنڈا لے کر، فقیر بن کر دائی بن کے نکل پڑو، اور منہاج القرآن کے جھنڈے گاڑ دو، اور سب سے بڑھ کر نتائج لے کر مشن کے آؤ، سب سے بڑھ کر نتائج لے کر مشن کے آؤ۔ وقت تھوڑا ہے، میری زندگی بھی بہت نہیں رہ گئی ہے، پھر کون تمہیں اس راہ پر بلائے گا؟ کون تمہیں اس راہ پر بلائے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ عز وجل یقول لکم، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ رب العزت یہ تمہیں فرماتے ہیں مرو بالمعروف ونہوا عن المنکر قبل ان تدعونی فلا اجیبکم وتسألونی فلا اعطیکم وتستنصرونی فلا انصرکم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، امر معروف کا امر کرتے رہو اور کیا کرو، اور منکر سے روکتے رہا کرو، اور اس تگ و دو کو جو دین کی خدمت اور اقامت کی جد و جہد ہے اتنی شد و مت سے جاری رکھو قبل اس کے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، آقا علیہ السلام نے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ وقت آ جائے کہ تم مجھے پکارو، دعا کرو اور میں تمہاری پکار نہ سنوں، تمہاری دعاؤں کا جواب نہ دوں، تم مجھ سے مانگو، سوال کرو اور میں تمہیں عطا نہ کروں، اور تم میری مدد طلب کرو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ فرمایا ایسا وقت آنے سے قبل نہ آنے دو، ایسا وقت آنے سے قبل اس فریضہ اقامت دین کو جتنی محنت اور جد و جہد سے جاری رکھنا چاہتے ہو جاری رکھ سکتے ہو جاری رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے جب تمہاری دعائیں کی قبولیت معطل ہو جائے، تمہارا مدد مانگنا بیکار رہ جائے، تمہارا پکارنا نہ سنا جائے۔ کاللہ واللہ، اب تنبیہ کی لوگوں کی طرف فرمایا اللہ کی قسم
حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تم امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیتے رہو گے، دین کے جو احکام ہیں اور دین میں جو امر ہے نیکی اور بھلائی کا، اس کا حکم آگے پہنچاتے رہو گے، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکنے کا فریضہ انجام دیتے رہو گے، نہیں یعنی المنکر کا فرض ادا کرتے رہو گے، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ ظالم، اور ظالم کا ہاتھ جو ظلم کے لیے اٹھتا ہے بسات بھر جس طرح ہو سکے اس کو روکتے رہو گے، وَلَا تَقْتِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَقْرَا، اور اسے ظلم سے ہٹا کر حق کی طرف لانے کی جد و جہد کرتے رہو گے، ظلم سے باز رکھنے اور حق کی راہ پر، درستگی کی راہ پر اسے گامزن کرنے کی سٹرگل جاری رکھو گے تو بچے رہو گے اللہ کے عذاب سے۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرمایا اول یضربن اللہ بقلوب بعضکم علی بعض، تو بنی اسرائیل کی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی ایک جیسا کر دے گا، یعنی رشوت لینے والے، کرپشن کرنے والے، شراب خوری کرنے والے، بدکاری کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے، اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے، بغاوت کرنے والے، اللہ کے دین کے احکام کو توڑنے والے، وہ سارے معاصی کرنے والے لوگ، اور تم لوگ ان کو نہ روکنے والے، اللہ کے دین کی دعوت کو بلند نہ کرنے والے، امر بالمعروف کا فریضہ چھوڑ دینے والے، نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دینے والے، دعوت الی الخیر کا فریضہ چھوڑ دینے والے، چپ ہو جانے والے، اپنی غیرت اور نیت کو ان کا گلا دبا دینے والے، تم لوگ انہی جیسے کر دیے جاؤ گے جیسے ان کے دل سیاہ ویسے تمہارے دل سیاہ، جیسے ان کے مقدر سیاہ وہی تمہارے مقدر سیاہ، جو ان کا انعام اعمال وہی تمہارا انعام اعمال بنا دیا جائے گا۔ ثم پھر فرمایا لَيَنْأَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَكُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالی تم سب پر اسی طرح مشترک لعنت بھیج دے گا، تم سب کو مشترکہ طور پہ، اجتماعی طور پہ، کلیتاً اپنی رحمت سے محروم کر دے گا، جیسے اس نے بنی اسرائیل پہ لعنت بھیجی تھی، ان کو محروم کیا تھا، وہ اشر تمہارا ہو جائے گا۔ تحریک منہاج القرآن، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ اس صدی کی تجدیدی تحریک ہے، اس صدی کی تجدیدی تحریک ہے، اس صدی کی تجدیدی تحریک ہے۔ کتنا بدعقیدگی کا غلبہ تھا، آقا علیہ السلام کی شان اقدس پر کتنی گستاخی تھی، حضور کے عشق اور محبت کا نام لینا بدعت تصور ہوتا تھا، شخصیت پرستی تصور ہوتا تھا، حضور کا میلاد بدعت تصور ہوتا تھا، آقا کے ترانے، حضور کی نعت پڑھنا، حسان بن ثابت کا طریق، صحابہ کی سنتیں بدعت بن گیا تھا معاذ اللہ، حضور کے نعرے بلند کرنا جرت نہیں تھی، عقائد میں ہر عقیدے میں شرک اور بدعت کی تہمتیں تھیں، صحیح العقیدہ لوگ عمل میں کمزور، علم میں کمزور دب گئے تھے، تانا دینے والے چھا گئے تھے، طاقتور ہو گئے تھے، آپ چھپتے پھرتے تھے، دفاع کے لیے جرت نہ تھی، قرآن کا علم کم ہو گیا تھا، حکایتیں بیان ہونے لگی تھی، صرف کرامتوں کے بیان پر زور تھا، حکایتوں پر زور تھا، قرآن کے علم کے ساتھ دلیل کم ہو گئی تھی، حدیث و سنت کی دلیل کم ہو گئی تھی صحیح عقیدہ والے لوگوں کے پاس۔ دوسرے لوگ سمجھتے تھے کہ ہم قرآن اور سنت کے وارث ہیں، آپ کو قرآن اور سنت سے دور جاہل تصور کیا جانے لگا تھا اپنی کمزوریوں کی وجہ سے۔ الحمدللہ تعالی یہ 10 15 20 سال کی جد و جہد تحریک منہاج القرآن کی، شرق تا غرب 20 سال کی جد و جہد، 25 سال کی تگ و دو، وہ لوگ جو میلاد کو بدعت کہتے تھے اب خود میلاد کے عنوان سے ربیع الاول میں پروگرام اور کانفرنس کرتے ہیں، جو نعرہ رسالت کو بدعت کہتے تھے خود نعرہ رسالت لگاتے، جو حضور کی نعت خوانی کو بدعت کہتے تھے نعت خوانی سٹیج پر کرتے ہیں آج، بجائے اس کے کہ آپ ڈیفنس پہ چلے جائیں، آپ پروگریس میں چلے گئے، دوسرے ڈیفنسو ہو گئے، اور الحمدللہ عقیدہ سیاح کو اتنی عروج ملا، قوت ملی، عظمت ملی، فروغ ملا کہ اب دوسرے سر چھپاتے پھرتے ہیں، ان کے پاس سوائے تہمت لگانے کے، جواب دینے کا کچھ نہیں، عرب و عجم میں جواب دینے والا کوئی نہیں، حق کو رد کرنے والا اب کوئی نہیں، حق بن کے نکھر کے سامنے آ گیا، اب گلی گلی کوچے کوچے میں نعت کی محفلیں ہیں، ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ شریک ہوتے ہیں، شرق تا غرب
ہر طرف جب موسم میلاد کا آتا ہے جیسے بہار میں ہر جگہ پھول کھل جاتے ہیں، ہر گلی میں حضور کے میلاد کے پھول کھلتے ہیں۔ جائیں ذرا پیچھے 20 سال پہلے کیا حال ہو گیا تھا، 15-20 سال پہلے محفلیں اجڑ گئی تھی، حالات سونے ہو گئے تھے۔ اب الحمدللہ کوئی تانا نہیں کرتا، حملہ آور کوئی نہیں ہوتا، علمی طور پر رد کوئی نہیں کرتا، خاموشی ہو گئی۔ حضور کے عشق اور محبت کے اس نسبت کو قوت مل گئی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اصلاح احوال امت کا کام ہوا، پھر کتب کے ذریعے اس علم کے لیے کتب کے ذریعے قوت ملی، مواد ملا، سمندر کی طرح مواد ملا۔ ہر ایک شخص کے ہاتھ میں سینکڑوں کتب ہیں، ہر موضوع پر کتابیں ہیں، قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث، کوئی تیسری بات نہیں۔ دنیا کا کوئی شخص رد کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، ہر مسئلے پر قرآن اور حدیث کی نص۔ آقا علیہ السلام کی امت کو علم عقیدہ صحیح کے لیے علم صحیح میسر آ گیا۔ پھر ایٹ دا سیم ٹائم روحانی ذوق تجدید ہوئی۔ جائیں طویل زمانے کو دیکھیں، کہاں اعتکاف کے لیے ہزارہ لوگ، 50,000، 10,000، 5,000، 8,000 اور مسجد رحمانیہ جیسے میں ہزار گوشوں میں کہاں لوگ اعتکاف بیٹھتے تھے۔ تحریک منہاج القرآن کے پوری دنیا کے مراکز پر جتنے جوان، جتنے عورتیں اور مرد کثرت سے اعتکاف بیٹھتے ہیں، روئے زمین پر کسی اور کے یہاں مثال نہیں ہے۔ روحانیت کا ذوق زندہ ہو گیا، خلوت عزلت کا ذوق زندہ ہو گیا، روحانی تربیت کا ذوق زندہ ہو گیا، اللہ سے تعلق جوڑنے کے زمانے پھر آ گئے، موسم سہانے پھر آ گئے، اللہ کے عشق و محبت کے ترانے آ گئے، تصوف اور سلوک اپنی اصل روح کے ساتھ پھر اس کی تعلیم عام ہونے لگی، لوگوں کا شعور بیدار ہونے لگا، توحید کا تصور نکھرا، شرک و بدعت کے جھوٹے الزام رد ہوئے، رسالت کی عظمت کا تصور نکھرا، تصوف و سلوک کا نکلا، ادب اور محبت صحابہ، ادب و محبت اہل بیت کو یکجا کر دیا اس تحریک نے، پھوٹ پڑ گئی تھی، ٹکڑے ہو گئے تھے، اور اہل بیت کا عزت اور ان کی محبت کا نام لینے سے لوگ ڈر گئے تھے، خارجیت کے زیر اثر ان کے ڈر سے، کہ جو حضرت علی کا، حضرت فاطمہ کا، حسن حسین کا نام لے گا اہل بیت کا وہ شیعہ ہے۔ ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا گیا کہ لوگ خارجیت کے تحت اور ان کے اثرات کے تحت ڈر گئے تھے۔ اس تحریک نے اس خوف و خطر کے سائبان کو پھاڑ دیا اور دوبارہ ایمانی جرت کے ساتھ حضور کی اہل بیت سے تعلق کو پھر زندہ کر دیا، مگر اس طرح کہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی عزت بھی اسی طرح اجاگر رہے اور پہلے سے بلندتر رہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کی نسبت کو یکجا کیا، اولیاء کی نسبت کو یکجا کیا، اولیاء کی تعلیمات کو اصل روح کے ساتھ پھر سے زندہ کیا۔ نوجوان نسل کے حالات بدلے، ان کے ذہن کے تقاضے پورے کیے، ان کے قلب و روح کے تقاضے پورے کیے، ان کے جسمانی تقاضے اخلاق کے پورے کیے، عملی پورے کیے، سائنٹیفک پریزنٹیشن دی اسلام کی، اسپریچول پریزنٹیشن دی اسلام کی، پریکٹیکل پریزنٹیشن دی اسلام کی، سائیکولوجیکل ایسپیکٹ کے ساتھ اسلام کا تصور رکھا، فلسافیکل طریق سے اسلام کا تصور رکھا، سوشل کلچرل ایسپیکٹ کے ساتھ اسلام کا تصور رکھا، قدیم اور جدید کو یکجا کیا۔ جس طرح کا طالب کوئی آیا، اس دسترخوان پر اسے وہی ڈش مل گئی۔ جو عقل کی راستے سے دین سمجھنا چاہتا تھا، اس کے لیے عقل کی نہریں رواں ہیں۔ جو دل کے راستے سے دین کی طرف آنا چاہتا تھا، اس کے دل کے چشمے کھول دیے اللہ نے، اس کے رسول نے۔ جو عملی طریق سے دین کو سمجھنا چاہتا تھا، اس کے لیے عملی نمونے دے دیے۔ جو ذوق اور شوق کے طریق سے سمجھنا چاہتا تھا، اس کے لیے ذوق اور شوق کے منابع قائم کر دیے۔ دعوت القرآن کے مرکز بن گئے۔ 500 یا 400 کے قریب حلقات درس قرآن پورے ملک میں یک وقت ہو رہے ہیں، عورتوں کے الگ، مردوں کے الگ۔ گوشہائے درود قائم ہو گئے، 24 گھنٹے 1 منٹ کے انقطاع کے بغیر تاجدار کائنات پر درود پاک پڑھا جائے، ملائکہ کی سنت زمین کے اوپر عام کر دی گئی۔ یہ سب اللہ نے کام کیا، اللہ کے رسول نے کیا۔ ہم تو ناکارہ لوگ ہیں، بیکار لوگ ہیں،
ہم نہ کسی کام کے تھے نہ کام کے ہیں، ہم تو بعض نوکر تھے، سگ تھے آقا علیہ السلام کے۔ حضور نے اپنے سگوں سے جو چاہا کام لیا، مولا نے اپنے بندوں سے، اپنے عاجز گناہگار بیکار بندوں سے جو کام چاہا لے لیا۔ لینے والا کرنے والا سب وہ ہے۔ مگر مبارکباد ہو آپ کو، ہے تحریک منہاج القرآن کے کارکنوں، آپ کو چنا گیا، آپ کو منتخب کیا گیا، یہ شرف آپ کے حصے میں آیا کہ صدی میں دین کی تجدیدات کے ذریعے پورے خطے میں ہو، خطے ارضی میں۔ اور پھر اس کا فیض صرف سرزمین پاکستان پر نہیں، ہندوستان اور بنگلہ دیش تک اور عرب عجم تک نہیں، عرب تک اس سے فیض پا رہا ہے اب۔ اور ویسٹرن ورلڈ کے یوتھ، ان کے عقائد بدل گئے، پلٹ کے واپس آ گئے، ان کے حوال بدل گئے۔ ایسٹ سے ویسٹ تک اور عجم سے عرب تک ہر طرف اس تحریک کے تجدیدی فیض نے الحمدللہ اثرات دکھائے۔ یہ اللہ پاک نے آپ کو منتخب کیا اس کام کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے آپ کو۔ اگر توحید کی بات کر دی تو وہ سمجھ جاتے شاید وہابی ہو گیا ہے، تقسیم کر دی ہے نا، جو توحید کی بات اللہ کی بات بہت کرے وہ وہابی ہے، جو رسول کی شان اور عشق اور محبت کی بات کرے وہ بریلوی ہو گیا ہے، جو گویا باقی جو بند یا باقی لوگوں کو کوئی رسول سے غرض ہی نہیں ہے، جو رسول کی بات کرے اس کو بریلوی بنا دیا، بجر دیا عنوان، جو توحید کی اور نور توحید کی بات کرے اسے وہابی بنا دیا، جو صحابہ کی بات کرے اب وہ سنی رہ گیا ہے، جو اہل بیت کی بات کرے وہ شیعہ ہو گیا۔ تو یہ تقسیمات کر دی ہیں، ہم یہ دیواریں، یہ جو ناجائز تقسیمات کی مٹا رہے ہیں اور گرا رہے ہیں۔ اور تصور یہ ہے کہ اہل سنت عقیدہ اس بات کا ہے کہ جس مسلک سے بہتر توحید کہیں نہ ملے، جس سے بہتر عشق و ادب رسالت کہیں نہ ملے، جس سے بہتر حب اہل بیت کہیں نہ ملے، جس سے بہتر تکریم تعظیم صحابہ کہیں نہ ملے، اور جس سے بہتر نسبت اولیاء و صالحین کہیں نہ ملے۔ جہاں یہ پانچوں چشمے مل جائیں اس جگہ کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ باقی لوگ ایک ایک چشمے کے ساتھ وابستہ ہیں، باقی ایک ایک چشمے سے وابستہ، جہاں پانچوں ندیاں ملتی ہیں اس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اور اس کی جو اصل جلا ہے عقیدے کی وہ اولیاء اور صوفیاء کے عقائد کے ساتھ ہے۔ حاضرین محترم، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری زندگی کے یہ دن، جو لمحے ہم کو نصیب ہیں، یہ مستعار زندگی ہے۔ ہم میں سے کوئی اس زندگی کے دنوں کا مالک نہیں۔ یہ ایام الیالی، یہ صبح و شام، یہ لمحات زندگی، یہ ادھار ہے، اور ایسا ادھار ہے، سن لو، جس کے بارے میں کچھ خبر نہیں کہ مالک کب واپس مانگ لے، جس کے بارے میں کچھ خبر نہیں کہ مالک کب واپس مان لے۔ ہم نے اس ادھار کے مالک بن بیٹھے اور اس دار الغرور میں دل لگا بیٹھے۔ آج کی رات کتنا الحمدللہ تعالی، کتنا بڑا عظیم حد نگاہ تک، بلکہ نگاہ کی حد جہاں ختم ہوتی ہے اس سے پیچھے تک سر ہی سر ہیں طالبین کے۔ دیکھیے ذرا آ کر دیکھیے ادھر، اللہ کے بندوں کا نظارہ کیجئے، اوپر چڑھ کے کوئی حد دکھائی نہیں دیتی۔ اور اس طرح ہزارہ خواتین جو معتکف ہیں وہ دیوار کے پیچھے ہیں، انہیں باہر گراؤنڈ میں آنے کی اجازت نہ تھی، اور ہزارہ معتکف مسنون انہیں مسجد کی چار دیواری سے باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی، وہ ادھر ہیں۔ یہ آپ کو جو ہزاروں لاکھوں لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ وہ طالبان حق ہیں جو نہ ادھر معتکف تھے نہ ادھر معتکف، یہ سب، یہ وہ جو ان سے اضافتاً آج کی رات آئے۔ کس لیے آئے ہیں؟ میرا آخری سوال ہے، پھر ہم دعا کی طرف متوجہ ہوں گے۔ کس لیے آئے ہیں؟ اگر آج کی رات بھی ہمارا شعور بیدار نہیں ہوتا اور ہمارے اندر ہمارا سویا ہوا من بیدار نہیں ہوتا، اور رب سے جو ہمارا تعلق کٹ گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، ہم آخرت کو بھول چکے ہیں، ہر شخص اپنے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ دھوکہ،
अगली नस्लों के साथ धोखा, मुल्क और कौम के साथ धोखा, अपने दीन के साथ धोखा, अपने नबी के साथ धोखा। नाम अल्लाह का बंदा होने का लेते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी अल्लाह की बंदगी से खाली हो चुकी है। नाम ताजदारे कायनात की गुलामी का लेते हैं, मगर हमारी जिंदगी का अमल मुस्तफा की गुलामी से खाली हो चुका है। कितने लोग हैं जो पाबंदी के साथ हर रोज 5 मरतबा अपनी जबीन नयाज अल्लाह के हुजूर चुकाते हैं। ये 17-18 करोड़ का मुल्क पाकिस्तान और मस्जिदों में नमाजियों की तादाद, इसकी गिनती कर लो, और फिर अल्लाह की रहमत के तलबगार बनते हैं हम। उससे मुंह मोड़ कर, अल्लाह से बेवफाई करके, नाफरमानी करके हम उसकी रहमत के तलबगार बनते हैं। मगर उसका फिर करम है कि वो फरमाता है कि फिर भी चलो मेरा बंदा रो पड़ा है, माफ कर दो। फिर भी उसे रोने पर हया आ जाता है, रोने पर करम कर देता है। कितने हैं जो आका की गुलामी का, उम्मती होने का दम भरते हैं, और हमारी जिंदगी में इत्तिबाए सुन्नत मोहम्मदी है, उस वो सीरत मोहम्मदी की झलक है। कितनों की जिंदगी ताजदारे कायनात की सीरत और सुन्नत के मुताबिक बसर हो रही है। कितने घराने, कितने माँ बाप हैं, कितने इस कौम के बेटे बेटियां हैं जिन्होंने मुस्तफा को अपना आइडियल बना रखा है। कितनी बेटियां हैं जिन्होंने सय्यदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा को आइडियल बना रखा है। हमारे आइडियल कुछ और, हमारी दोस्तियां किसी और जगह, रुझान किसी और जगह, लालच किसी और शे का, तलब और चाहत किसी और शे की, नाम खुदा और मुस्तफा का। दिल पत्थरों से सख्त हैं, आंखों के चश्मे सूख गए हैं, हमारे ताल्लुक टूट गए हैं। हमें पूरी कौमी सतह पर एक तौबा करना होगी, अल्लाह की तरफ मुड़ना होगा और गुंबद खजरा की तरफ अपना सफर शुरू करना होगा। तहरीक मिनाजुल कुरान, मैंने जिंदगी इस तहरीक को, इस कौम को, आका की उम्मत के जवानों को दे दी, और मैं आज खुदा को हाजिर और नाजिर जान के बना रहा हूं। 25, 26, 27 साल पहले जिस कनाल के घर में रहता था, आज मेरे बच्चों की शादी हो गई, उनकी औलादें, सारे मुल्क में उस घर के सिवा 1 इंच भी जमीन मैंने नहीं बनाई ना मेरे पास। जो कुछ नौकरी की, आका आपकी नौकरी की, मेरे ताजदार आपकी नौकरी की, मकीन गुम्मत खतरा आपकी नौकरी की, सिर्फ इसलिए कि इन मुर्दा दिलों में हुजूर आपकी मोहब्बत की जिंदगी आ जाए। और आज बदअकीदगी की लहर है, बेदीनी और बदअकीदगी की लहर है। मुस्तफा की मोहब्बत, मुस्तफा का अदब, रसूल की ताजीम, रसूल का ताल्लुक जड़ जड़ से काटा जा रहा है और खींचा जा रहा है, और मुसलमानों को रसूल से बेगाना बनाया जा रहा है। हुजूर के गुलामों को अपने आका से बेगाना बनाया जा रहा है, और दुनिया और माल अल्लाह के बंदों को अल्लाह का बेगाना बना रही है। मेरा जीना मरना, मैं तो हमेशा नहीं रहूंगा, ये एक आवाज है। आप सुनते हैं लोगों, कुछ अरसा और रहेगी, कुछ दिन और होगी, जब अल्लाह ने चाहा ये भी बंद हो जाएगी। मेरी आरज़ू ये है कि मेरे जीते जीते मेरी आंखों के सामने पाकिस्तान की नस्लें मुस्तफा के आशिक बन जाए। मेरे आका के आशिक बन जाए, मेरे आका की मोहब्बत में फना हो जाए, इनका जीना मरना खुदा और मुस्तफा के लिए हो जाए, ओढ़ना बिछोना हुजूर की सुन्नत हो जाए, हुजूर की सीरत हो जाए, अल्लाह के दीन का झंडा थाम ले, मुसलमान हो जाए, और फिर भूली बसरी दास्तान खुदा और मुस्तफा के ताल्लुक की दोहरा दें।